الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الروم آیت رقم الآیت 20 سورۃ الروم آیت نمبر 20 21واں پارہ 30ویں سورت 20ویں آیت۔ برادران و خواہران اسلام، رمضان المبارک سے پہلے ہم نے بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن کی 231ویں نشست میں سورۃ الروم کی 19 آیتوں کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے تفسیر قرآن شروع کر رہے ہیں اور آج درس نمبر 232 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کے درس میں اللہ کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے۔ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، پہلی نشانی جو اللہ فرما رہا ہے یہ ہے آج کے درس میں کہ تم لوگوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اسٹیچیو ہونے کے باوجود تم چلنے پھرنے لگے۔ یہ پہلی نشانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسری نشانی، اللہ کی ذات نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور انہیں مودت و رحمت کا مرکز بنایا۔ تیسری نشانی، اللہ کی ذات نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور مختلف زبانوں کے لوگوں کو پیدا کیا اور مختلف رنگوں کو پیدا کیا۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی سانولا ہے، وغیرہ۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی نشانی، اللہ کی ذات نے تمہارے لیے نیند پیدا کی کہ رات میں نیند کرو اور دن میں رزق کو تلاش کرو۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ 5ویں نشانی، اللہ تمہیں بجلیاں چمکا کے دکھاتا ہے، کبھی تمہیں ڈراتا ہے، کبھی تمہیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہر بجلی ڈرانے والی نہیں ہوتی۔ تو قوس و قزح اگر آپ دیکھیں جب وہ بنی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک بجلی چمکتی ہے ڈرانے کے لیے، ایک بجلی چمکتی ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ نمبر 6، چھٹی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں قائم ہیں، ان کو کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا، یہ بوسیدہ نہیں ہو رہے، یہ پرانے نہیں ہو رہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اسی کی مثل الاعلیٰ آسمان و زمینوں میں ہے۔ یہ چھٹی نشانی اللہ نے پیدا کی، اور اس کے بعد دین فطرت کا ذکر کیا کہ یہ جو دین فطرت ہے، یہ جو دین ابراہیم ہے، اسی کو دین قیم کہا گیا، اور فرقوں میں بٹنے کی اللہ کی ذات نے مخالفت فرمائی۔ یہ 6 نشانیاں ہم پڑھ لیں، پھر آگے درس پڑھیں۔ اب ذرا ایک ایک کر کے نشانیاں دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور آیت نمبر 20 سورۃ الروم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، آیت کا مطلب کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت قرآن، یہاں مراد
آیت سے نشانی ہے. آیت اللہ کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ اللہ کی بڑی نشانی. آیت اللہ الکبریٰ معصوم کو کہا گیا اللہ کی کبریٰ نشانی، کبیر نشانی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. اس میں ایک پیغام اور بھی پوشیدہ ہے. انسان جو مغرور ہو جاتا ہے، انسان جو تکبر میں آ جاتا ہے، اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم پیدا تو مٹی سے ہوئے، کس بات پر تم غرور کر رہے ہو؟ نور سے پیدا ہونے والا غرور نہیں کر رہا اور مٹی سے پیدا ہونے والا اکڑ رہا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں پیدا کیا مٹی سے. إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب، پڑھ چکے ہیں. عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، دونوں مٹی سے پیدا ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر یکا یک تم بشر بن کر منتشر ہو گئے. تنتشرون انتشار سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی میں، قوم میں انتشار پھیل رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ نشر ہو رہی ہے. نشر کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، ایک دوسرے سے پراکندگی ہو رہی ہے، دور ہو رہے، منتشر ہو رہے. بشرون تنتشر، بشر یعنی انسان، تنتشرون پھیل گئے، مراد پھیلنا. وَمِنْ آیَاتِهِ دوسری نشانی، 6 بتائی تھی نا، دوسری. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، من انفسکم تمہاری جنسوں سے. اس سے مراد جنس ہے، یعنی وہ جن نہیں بنائی. اگر بیوی جن ہوتی اور انسان مرد انسان ہوتا تو جب بیوی کا دل چاہتا وہ چڑیا بن کے اڑ جاتی، وہ گرفت میں ہی نہ آتی. تو تمہاری جنس سے پیدا کیا کہ تم انہیں اپروچ میں لے سکو. ٹھیک ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تمہاری جنسوں میں سے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم بیویوں کی طرف سکون حاصل کرو. بیوی اسی کو کہتے ہیں جو سکون دے. جو بیوی تکلیف دے وہ بیوی نہیں، وہ چڑیل ہے. اس کو بیوی نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ بیوی کی توہین ہے. بیوی کہتے اسی کو ہے جو سکون دے. یہ قرآن کی اصطلاح. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا تمہارے درمیان مودت اور رحمت، تاکہ قرار دے اللہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت. مودت یعنی پیار، رحمت یعنی رحمت. یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے، زحمت کا اور نفرت کا رشتہ نہیں. ہمارے ہاں تو فیشن کی بیویاں، فیشن کے میاں. حقیقتاً میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جن میں مودت ہو اور رحمت ہو. مودت سمجھتے ہیں نا؟ مودت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کیا ہوتی ہے؟ ہر ادا سے محبت ہو تو اسے مودت کہتے ہیں. میاں بیوی میں ہر ادا سے اگر محبت ہے تو مودت بنے، اور کسی ادا سے ہی محبت نہیں تو وہ فیشن کا رشتہ ہے، لوگوں کے لیے رشتہ ہے. اللہ کے لیے رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں مودت ہو اور رحمت ہو. رحمت سے مراد مرسی، رحم ہو. میاں بیوی کے دل میں اگر رحم نہیں تو وہ رشتہ اللہ کی نظر میں میاں بیوی کا نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ تو رحمت کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے. تاکہ تمہیں سکون ملے اور تم لوگوں کے درمیان مودت اور رحمت قرار دے. اللہ نے بیویوں کو اس لیے پیدا کیا کہ مودت ہو، رحمت ہو. اب ہمارے ہاں بیویوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مودت رحمت کا. وہ ایسی بھاگی بھاگی پھرتی ہیں معاشرے میں،
کہ جب گھر آتی ہے تو وہ نیم مردہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا کہ باہر نہ پھرے وہ بلا وجہ۔ جو آج کل یہ عورتوں نے ہمارے ہاں ایک پکھڑ بنا رکھا ہے، یہاں جلسے وہاں جلسے وہاں جشن، یہ مودت و رحمت کہاں سے آئی؟ نہ اولاد کے لیے مودت و رحمت ہوگی، نہ شوہر کے لیے مودت و رحمت ہوگی۔ یہ شرعاً جائز نہیں اس طریقے سے گلی گلی میں پھرنا کہ جب وہ اپنے ہدف سے پھر جائیں اور میاں بیوی کے حقوق صحیح نہ رہیں اور اولاد صحیح نہ رہے، تو یہ شرعاً حرام ہے ان کا گھر سے نکل کر یہ سوشیالوجی کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تحقیق اس سب میں اللہ کے لیے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہو، تفکر رکھنے والی جو قوم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تیسری نشانی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو مختلف بنایا۔ ایک فارسی زبان ہے، ایک اردو زبان ہے، ایک انگلش زبان ہے۔ یہ بھی ایک بیوٹی بنائی، مختلف زبانیں جو بنائی یہ بھی ایک بیوٹی۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور جو رنگ بنائے مختلف، یہ بھی ایک بیوٹی ہے۔ سب کا رنگ اگر گورا ہوتا تو گورے کی قدر نہ رہتی، کالا ہوگا تو گورے کی قدر ہوگی، بھیگا ہوگا تو دونوں آنکھوں والوں کی قدر ہوگی، پستہ قد ہوگا تو اونچے کی قدر ہوگی، برا ہوگا تو اچھے کی قدر ہوگی، مختلف رنگ بنائے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے ان سب میں بھی نشانیاں ہیں کہ کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا ریڈ، کسی کا سانولا، کسی کا پرپل، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا کیا رنگ اللہ نے بنائے۔ عالم، عالمین ہوتا ہے زمانے، ٹائمز، عالمین ہوتا ہے جاننے والے، عالم سے عالم، عالمین زمانے، عالمین جانکار، عالم کی جمع ہے عالم۔ ومن آیاتہ، نمبر 4، چوتھی نشان، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، کہ تم سو جاؤ رات میں، والنہار، اور دن میں بھی صرف سوئے نہ رہو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا، یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے رزق کو۔ فضل سے مراد رزق ہے، جیسا کہ خود اس میں سورہ جمعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو پھیل جاؤ زمین میں اور ڈھونڈو اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، یعنی رزق اللہ کا فضل ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ کے فضل میں سے ڈھونڈو، یعنی رزق۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے نشانیاں۔ دیکھیے وہ لوگ جو دن رات سو رہے ہیں، وہ حد حرامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو رزق نہیں کما رہے، دوسروں پہ بوجھ بن رہے ہیں، حضور نے فرمایا شر الاخوان، سب سے برا بھائی وہ ہے جو دوسرے پہ بوجھ بن جائے، کہ فلاں صاحب تو کما ہی رہے ہیں، ہم انہی صاحب کو کھاتے رہے۔ خود محنت کریں، خود جان مارے۔ مولا علی علیہ السلام جو یہودیوں کے باغ میں پانی لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ خلفاء سے مانگنا نہیں چاہتے، ان کی غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ بیت المال بانٹنے والا اپنے بچوں کو بیت المال سے پالے۔ یہ غیرت ہونی چاہیے انسان کی۔ ہمارے لوگ جو خمس و زکوٰۃ کے پلے کے لیے ہڈ حرامی کر کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے، کام کریں، محنت کریں، خمس دینے والے بنے، زکوٰۃ دینے والے بنے۔ میاں صاحب یہاں آ جائیں نا، یہ درس ہو رہا ہے، درس میں آ جائیں۔ وہ کمپیوٹر وغیرہ پہ اس وقت کام نہیں کرنے ہوتے، درس کے وقت میں درس سنو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ
منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل کہ رات کو سونا، والنہار اور دن میں بھی سونا، وابتغاؤکم من فضلہ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا۔ پانچویں نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، تمہیں دکھاتا ہے اللہ بجلی، برق یعنی بجلی، خوفا وطمعا، خوف کی بھی بجلی یہ جو کڑکتی، وطمعا اور لالچ کی بھی، جس میں آدمی کہتا ہے نور مجھے بھی مل جائے، بھینی بھینی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بعد موتها، موت کے بعد۔ ایک بجلی وہ ہے جو کسی پہ جا کے کڑک کے پڑ جائے تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایک بجلی وہ ہے جس کے بعد بارش آ جاتی ہے۔ تو جس بجلی کے بعد بارش آتی ہے وہ طمع کی ہے، وہ اچھی ہے، رحمت ہے۔ جس بجلی سے کسی کا فصل جل جائے وہ زحمت ہے۔ ایک ہی سورس سے آنے والی بجلی ہے، اس کے دو کام ہو رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک میں وہ جلا رہی ہے، دوسرے میں وہ جلا رہی ہے۔ جلا اور جلا کا فرق ہے، دیکھیے زبر اور زیر کا فرق۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، چھٹی نشانی، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان بھی اور زمین بھی اللہ کے امر سے کھڑی ہے، قائم ہے۔ زمین بھی قائم ہے، کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا، بوسیدہ نہیں ہو رہی، بلڈنگیں پرانی سے پرانی بلڈنگیں کافی عرصے کے بعد ان کو ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو کوئی ریپیریشن نہیں ہو رہی، کوئی ریپیئر نہیں کیا جا رہا، اللہ تو کوئی کمپنی ہائر نہیں کر رہا کہ میرے ذرا آسمان کے نیچے ستون دے دو، میری زمین ذرا بوسیدہ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ یہ اس کے امر سے، دیکھیے کیا امر ہے اس کا، توجہ رہے، اس کے امر سے قائم ہے آسمان بھی اور زمینیں بھی۔ اب بتائیے جب امر سے زمین و آسمان قائم ہے تو ولی الامر بھی وہ ہوگا کہ جب تک نہیں آئے گا زمین بھی رہے گی، آسمان بھی رہے گا۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب تمہیں اللہ دعوت دے گا زمین سے جانے کی، اذا انتم تخرجون، تو تم سارے کے سارے پھر نکل پڑو گے کہ ٹھیک ہے بس ختم ہو گئی بات، اب آخر ہو گیا، اب بگل بج گیا، اب نکلو بس زمین سے، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو۔ اس شہر میں جی کا لگانا کیا، جس شہر کے لوگ مخالف ہیں تو وہ بات ہونے والی ہے، فرشتے ہی ہمارے مخالف ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اذا انتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے قانت ہیں۔ قانت قنوت کہتے ہیں بیسیکلی فرما برداری، سب اسی کے سامنے فرما بردار۔ دعائے قنوت اسی لیے ہے کہ فرما برداری کا، قانتاً للہ حنیفا، ابراہیم فرما بردار تھے۔ قانت، قنوت، قانت، قنوت
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، 6 نشانیوں کے بعد اب ڈیٹیل. وہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ پلٹائے گا قیامت کے دن. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ کے لیے آسان ہے. احون زیادہ آسان ہے. اللہ کے لیے زندہ کرنا، مارنا، پلٹانا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے ہے بڑی شان. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی. مثال اس کی کوئی نہیں، مثل ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ نور میں، سورہ نور کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا میں نے، موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، پڑھ چکے ہیں. مثل ہے اللہ کی، مثل کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ کی طرح کوئی نہیں. اللہ کی شان ہے، مثل بمعنی شان. ریزمبلنس کوئی نہیں. اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک جو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب. یہ عقیدہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ نہیں، یہ ان کمینوں کا عقیدہ ہے جو غیروں سے پیسے لے کر شیعہ مذہب کو بدنام کرتے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی. عزیز یعنی غالب، حکیم یعنی وزڈم والا، وائز. اگر غلبہ ہو اور وزڈم نہ ہو تو چنگیزی ہو جاتی. چنگیزی، شاباش. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. السلام علیکم. علیکم السلام. غلبہ تو ہے، طاقت تو ہے آپ کے پاس، پیسہ تو بہت آ گیا، چج کوئی نہیں، وزڈم کوئی نہیں، حکمت کوئی نہیں، عدالت کوئی نہیں، رحم کوئی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایک کی ایسی تیسی پھیرنے لگ جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے تو اس کے ساتھ وزڈم بھی دے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہیں مغروری نہ بن جائے، قارون اور فرعونی نہ بن جائے. طاقت دے تو اللہ تعالیٰ اس کا وزڈم دے تاکہ انسان شداد نہ بن جائے. اب دیکھ لیں ہمارے ملک میں اقتدار والے کیوں ظالم و جابر بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وزڈم نہیں ہوتی. ان کے مقابل پہ ہندوستان میں ہندو ہے، اس میں 1000 درجہ ان سے زیادہ وزڈم ہے. مسلمان نہیں ہے مگر وزڈم ہے اس کے اندر. ہمارے ہاں اسلام ہے مگر وزڈم نام کی شے کوئی نہیں. ایسا اسلام فائدہ نہیں دے سکتا جس کے ساتھ وزڈم نہ ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ اپنے رب کی طرف. حکمت، حضور کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی حکمت کے ساتھ بلائیں گے اور موعظہ حسنہ سے بلائیں گے، لڑائی جھگڑے سے نہیں بلانا، حکمت کے ساتھ. اللہ حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے. ورنہ اگر حکیم نہ ہو، عزیز ہو کوئی شخص تو فرعون بن جاتا. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، مثل بیان کرتا ہے تمہارے اندر سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون.
اللہ تعالیٰ ایک عجیب ایگزامپل دے رہا ہے، ذرا پہلے سن لیجئے، سمجھ لیجئے اس آیت کو، بڑی زبردست توحید پرستی کی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اپنے جو غلام اور لونڈیاں ہیں کنیزیں، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم حقوق میں جو حقوق تم ادا کرتے ہو ان میں تم اور وہ برابر ہو جاؤ؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہو تو پھر تم بتوں کو میرے برابر کیسے سمجھتے ہو؟ تم تو شے ہی کوئی نہیں، لیسا بشیء ہو کر تمہارے غلام تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم مجھ خدا کے مقابل پہ تم بتوں کو کیسے لا رہے ہو؟ یہ ایک مثال اللہ نے سمجھانے کے لیے دی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے اندر میں سے ہی ایک مثل بیان کرتا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، جو کچھ تم نے قسموں کے ذریعے یا خریدنے کے ذریعے لے رکھا ہے تمہاری ملکیت میں ہے، من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ وہ تمہارے برابر ہیں، تمہارے شریک ہیں؟ سواء تخافونہم کخیفتکم، تم ان سے ایسا ہی خوف رکھتے ہو جتنا تمہیں اپنے لوگوں کا حق نہ دینے میں خوف ہوتا ہے، تو پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں کر بنا لیتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ یہ آیات تفصیل کے ذریعے بیان کرتا ہے تاکہ جو عقل والی قوم ہے وہ سمجھے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ فالو کیا ان لوگوں نے جو ظالم ہیں اپنی اہوا کو، اپنی خواہشات کو، بغیر علم، بغیر علم کے۔ دیکھیے جو جاہل ہوتے ہیں وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ مجھے مثال کے طور پر بے عزتی کرنا ہے، مسجد میں آؤں گا، مدرسے میں آؤں گا، اسکول میں آؤں گا، ہدف میرا یہ ہے کہ میں دو چار کی بے عزتی کر کے جاؤں۔ میں جہالت کی وجہ سے اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بڑا دھوکے کا سودا کر رہے ہیں کہ جو گمراہی خرید کر رہے ہیں اور ہدایت کو فروخت کر رہے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا بغیر سوچے سمجھے، اہواءہم، ظالموں نے اپنی خواہشوں کا بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے، فمن یہدی من اضل اللہ، جو ہدایت کا طالب ہو اسے تو اللہ ہدایت دے گا، مگر جسے اللہ ہی گمراہی میں چھوڑنا چاہے اسے کون ہدایت دے گا؟ آہستہ آہستہ پھر اللہ ان کی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں رہتا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، اے میرے حبیب آپ اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، یا چہرے سے مراد ذات، اپنی ذات کو دین کے لیے حنیف طریقے سے پھیر لیجیے، یعنی اسٹریٹ فارورڈ۔ حنیف میں معنی اسٹریٹ فارورڈ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت الہی کے مطابق جس پر اللہ نے فطرت الہی پر لوگوں کو پیدا کیا۔ کل مولود علی فطرت الاسلام، جس طرح ہر بچہ مسلمان ہے، اسی اسلام پر میرے حبیب آپ بھی قائم رہے۔ آپ ایگزمپٹ نہیں ہیں کہ دوسرے تو قائم رہیں گے اور آپ قائم نہیں رہیں گے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ انتظامیہ اسے کہتے ہیں کہ جو نہ درس میں شریک ہو، نہ پروگرام میں شریک ہو، نہ کسی خدمت میں شریک ہو، صرف دادا گیری میں شریک ہو۔ اسلام یہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے لیڈر کرے گا، بعد میں دوسرے کریں گے۔ یہ دوسرے مذاہب ہیں کہ لیڈر کہتا ہے میں آرام کروں گا اور تم لوگ کر لو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے میں کروں گا پھر آپ کریں۔ 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے لیے پہلے مولانا کو 5 وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کے قوم پڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم پہلے آئے، یہ ضروری ہے۔ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ،
اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے جو سیدھا ہے. کہاں قیم زیادہ قائم، زبردست قائم یہی دین. قائم کہتے ہیں قائم کو، قیم کہتے ہیں جو زیادہ قائم. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر تو جاہل. منیبین الیہ، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رخ کر لو. منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. انابہ کہتے ہیں رجوع کو، انابہ توبہ، انابہ رجوع. منیبین، اس حال میں اللہ کی عبادت کرو. منیبین الیہ، کہ تمہاری توجہ اس کی طرف ہو، رجوع اللہ کی طرف. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں جیسی صفات کا متحمل ہے. نماز بتاتی ہے کہ بندہ مشرک نہیں ہے. من الذین فرقوا دینہم، یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تارک الصلاۃ کی ایک گھونٹ پانی پلا کر مدد کر دے، یا اس کو ایک لقمہ کھانا کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرے گا جس نے ایک لقمہ کھانے کا بے نماز کو دیا ہوگا. لہذا جو لوگ اپنے بچے پال رہے ہیں بے نماز بچے، ان کو چاہیے کہ ان کو کہیں وہ خود جا کے کمائیں. بے نماز ہے تو وہ خود کمائیں. بیویاں اگر بے نماز ہیں تو وہ خود جا کے کمائیں. ان کی معاونت نہ کریں، کیونکہ یہ حکم ہے شریعت کا. حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے. جیسے ہمارے ہاں عموماً آج کل نماز بالکل رخصت ہوتی جا رہی ہے. بڑے بڑے اشراف نماز پڑھی نہیں رہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا دین میں، اپنے دین میں. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. شیع جمع ہے شیعہ کی. شیعہ فرقہ، شیعہ فرق. لوگوں نے سمجھا یہ آیت شیعوں کے خلاف ہے. اس سے مراد لغوی معنی ہے شیعہ کا، یعنی گروہ. وہ جو فرقوں میں بٹ گئے، وہ شیعوں میں بھی اگر ہو تو بھی برے ہیں. آج کل شیعوں میں بھی بڑے فرقے بن رہے ہیں. علی اللہی فرقہ بن رہا ہے، تشہد والا، شہادت ثالثہ کا ایک فرقہ. فرقوں میں فرقے بنے جا رہے ہیں. جی تقصیریوں کا ایک فرقہ بن رہا ہے جو مولا علی کے فضائل نہیں سن سکتے، ان کے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے. جی ہاں، ایک صاحب میرے پاس آئے. میں اپنے ایک بچپن کے دوست کے ہاں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کر میرے سامنے مولا علی کے حق میں گستاخی شروع کر، اور وہ اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے تھے. تو جب 2-4 جملے وہ کہہ چکے تو مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اپنے کامنٹ سے، میں نے کہا آپ یہاں سے دفع ہو جائیں، ایک لمحے کے اندر یہاں سے دفع ہو جائے کہ میں سید ہوں. میں نے کہا ایسا سید لعنت خدا کا مستحق ہے جو سید کائنات حضرت امام علی کے خلاف بکواس کر رہا. بھائی میں نے بھگا دیا فوراً، ایک لمحے کے اندر بھگا دیا. ایسے لوگ تو قابل نفرت ہیں کہ جو مولا علی کے خلاف. آپ کس بات کے سید ہیں؟ صرف سید کہلا دینے سے سید تھوڑی بنتا ہے. اور سید اگر ہو بھی صحیح مولا علی کا دشمن ہو تو وہ تو لعنت کے قابل ہے. تو لعنت اللہ علیہ، وہ تو نجس ہے. وہ تو بندہ، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ ہی نہیں سکتا جو مولا علی کا مخالف ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے تئیں خوش ہے. درس قرآن کی مخالفت کرنے والے بھی خوش ہیں، درس قرآن میں آنے والے بھی خوش ہیں. علماء کی مخالفت والے بھی خوش ہیں، علماء کی حمایت والے بھی خوش ہیں. جن کی اولادیں بہک رہی ہیں وہ بھی خوش ہیں، جن کی اولادیں نہیں بہک رہی وہ بھی خوش ہیں. جو دین کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون.
ہر ایک گروہ اپنے اپنے طور پر خوش ہی خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اب یہ ایک اور ایشو ہے کہ جب لوگوں کو برائی چھو لیتی ہے، بدی چھو لیتی ہے، کینسر ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، فالج ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کو پکارتے ہیں، ہائے مر گئے یا اللہ بچا لے. اور جب انہیں ہم کوئی اچھائی، خدا فرماتا ہے جب اللہ انہیں کوئی اچھائی دے دیتا ہے تو پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. جب انسان کو مصیبت چھو لیتی ہے، مسئلہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، حضرت ایوب نے کہا تھا نا، انی مسنی الضر. حضرت زکریا کے بھی مرادف الفاظ ہیں، بارے الہ مجھ پر رحم کر، مجھے چھو لیا ہے ضر نے. یہ وہی لفظ دیکھیے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب چھو لیتی ہے انسان کو کوئی مصیبت تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس حال میں پکارتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، جب انہیں رحمت مل جاتی ہے، رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان میں سے جھگڑالو قسم کا ایک گروہ اللہ کا شرک کرنے لگ جاتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ مصیبت آئے تو مسجد سے جاتے نہیں، مصیبت چلی جائے تو مسجد میں آتے نہیں. یہ کیا لوگ ہیں آخر؟ میں نے کتنے ایسے دیکھے جن کا گرین کارڈ نہیں تھا تو ابو ذر اور سلمان بنے ہوئے تھے، اور سٹیزن ہونے کے بعد شیطان بن گئے. یہ کیا لوگ ہیں آخر؟ کدھر گئے وہ بلک میں لوگ جو کہتے تھے کہ ہم آخری لمحے تک آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک ان میں سے باقی نہیں رہا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا. یہ کیا انسان ہے؟ مصیبت میں مبتلا کر دیں تو ہماری جان نہیں چھوڑتا، رحمت دے دیں ہمارے قریب نہیں آتا، ہمارا ہی دشمن بن جاتا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر اختیار کریں، بما آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا. فَتَمَتَّعُوا، پس تھوڑی دیر کے لیے فائدہ حاصل کر لو. ہمارا عذاب کا تازیانہ ہوا میں، فضا میں لہرا رہا ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم تمہیں دیکھ لیں گے. کر لو. بابر بے عیش پوش، کوئی بات نہیں، بابر عیش کر لے جتنی کرنا چاہتا ہے، ایسی گردن دبوچیں گے کہ نہ بابر رہے گا نہ بابری رہے گی. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تمتع سمجھتے ہیں نا، تمتع فائدہ اٹھا. مال و متاع نہیں کہتے آپ، مال و متاع، متاع کارواں، حج تمتع، شاباش. یہ ازدواج تمتع وہ بھی یہی فائدہ اٹھانا، تمتع یعنی فائدہ اٹھانا، شاباش. فتمتعوا، پس اٹھا لو فائدہ. یہ وقفہ ہے، دیکھیے یہ بھی عجیب ہے، یہ وقفہ ہے. وقفہ یعنی خدا کی ذات نے اس جملے کے بعد وقفہ رکھ کے انسان کے مزاج کو جھنجھوڑا ہے. فتمتعوا، سوچ، ٹھہر کے سوچ میرے بندے، زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے. عجیب ہے. تجوید بھی کہہ رہی ہے کہ سوچ، رک جا. آج جو ماشاءاللہ ہم نے پڑھایا بچوں کو، جو 5 چیزیں آج پڑھائی تھی الحمدللہ، یہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو بچوں کو آپ بھیجیں تاکہ بچے پڑھ سکیں اور ان کے ذہن میں کچھ چیزیں انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں. فتمتعوا، بس تھوڑی دیر کے لیے حاصل کر لو فائدہ. فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے. ہم گردن دبوچیں گے تو جان لو گے. بڑی بڑی دنیا میں نے دیکھی ہے، بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی میں نے دیکھے. آج ایک کھرب پتی صاحب یہاں سے گزر رہے تھے، ہمارا فن بڑھا رہے تھے، ہمارے مذاق کر رہے تھے یہاں پر گزرتے ہوئے.
تو ذرا پیسہ زیادہ آ گیا ہے ان کے پاس، بہت زیادہ، اور وہ شیطانیت پہ تل گئے ہیں، شرارتوں پہ تل گئے ہیں، اور تو کوئی انہیں ملتا نہیں، ہم غریب بھی ملتے ہیں انہیں۔ تو میں نے آج ان کو پیغام بھیجا ہے، میں نے کہا ان کو کہہ دیں کہ انشاءاللہ 30 دن گن لیں، 31ویں دن اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اگر شیطانیت نہ چھوڑی، بس 30 دن گن لیں۔ بڑی بڑی دنیا میں نے دیکھی ہے، جس نے فرعونیت کی ہے اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرعونیت نہ کرنا، فتمتعوا فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے۔ کبھی انسان پکڑا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبھی انسان پکڑا جاتا ہے دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جن کی معاونت کر رہا، کبھی انسان پکڑا جاتا ہے درجات کی بلندی کی وجہ سے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایوب نبی نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کو پکڑ لیا، درجات بھی بلند ہو، تاکہ اگر ہر بندہ پکڑا جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نہ خاصہ یہ جو پکڑا گیا ہے یہ عذاب کی وجہ سے ہے، درجات کی بلندی پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ہمارے تو اہل بیت سارے کے سارے مقروض دنیا سے مرے، ہمارے امام سارے مقروض تھے، ہر امام کا قرض بیٹا اتارتا تھا۔ ذرا اور کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و متاع اگر بہت اچھی چیز ہوتا تو ہمارے اہل بیت کے گھروں کو اللہ بھر دیتا۔ فسوف تعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون، یا یہ کہ ہم نازل کریں ان کے اوپر کوئی دلیل، فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون، تاکہ وہ دلیل بولے کہ یہ لوگ خراب ہیں۔ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ، ایسے بھی ہو جائے گا، ایسے بھی ہوگا جب امام زمانہ آئیں گے، بھینس بھی بولے گی، زمین بھی بولے گی، نہ بولنے والی زمین بولے گی، زمین بولنے لگ جائے، تو وہ بھی ہم کر دیں گے، تھوڑا صبر کرو، وہ بھی ہم کر دیں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس رحمت سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم کوئی برائی پہنچا دیتے ہیں ان تک، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، ہم نے نہیں، ہم تو بھیجتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کرتے ہیں۔ ظلم کیا، ہم نے برائی بھیجی، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھا، ہم نے آنکھوں کی بینائی کم کر دی، ہاتھوں سے ظلم توڑا، ہم نے فالج کر دیا، پاؤں سے سینما میں چل کے جاتے رہے، ہم نے راشا کر دیا، دماغ سے غلط سوچتے رہے، ہم نے پاگل کر دیا۔ ہم نے تو کوئی نہیں کیا، اصل تو انہوں نے خواہش کی تھی۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ بار الہ مجھے پاگل کر، تو ہم نے تو اس کی خواہش پوری کی ہے، اللہ فرما رہا ہے اذا ہم یقنطون، تو جب ہم نے خواہش پوری کی ہے تو پھر نا امیدی کیسی، پھر نا امید ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں، نہ تم اچھائی میں راضی ہو نہ برائی میں۔ جب ہم نے رزق دیا تھا تو شکر کرتے، وہ بھی تم نے نہیں کیا، جب ہم نے عذاب دیا تو صبر کرتے، وہ بھی تم نے نہیں کیا، تو آخر ہم کیا کریں تمہارے ساتھ، اللہ یہ پوچھ رہا ہے۔ بڑی عجیب ہے، یہ ہلا دینے والی آیتیں ہیں یہ سورہ روم کی۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ تحقیق اللہ رزق کو کھولتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں رزق دیتا ہوں، آقا کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا کو ہم المہدی والے رزق دے رہے ہیں، مولانا کو بھی وہی رزق دے رہا ہے جو المہدی والوں کو رزق دے رہا ہے، کبھی یہ نہ سمجھیے گا، ورنہ بہت بڑے گناہ میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ سمجھ لیا تو۔ ایک صاحب تھے مجھے ایک دن کہنے لگے کہ حضور 10 سال کے بعد، میں ملازم تھا، 10 سال کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ حضور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو آپ کا کیا ہوگا۔ میں نے اسی وقت ریزگنیشن دے کے کہا، میں نے کہا دفعہ دور ہو جائیے، یہ لیجیے اپنا۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے 100 برابر رزق دیا، میں نے ان کو بھی دیا الحمدللہ اللہ کے کہنے کے مطابق۔ میں نے کہا اس طرح فرعونیت مت کیجیے گا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، آپ کے باپ مر گئے تو آپ کا کیا ہوا تھا، کوئی بات ہے کرنے والی۔ نحن نرزقهم وإياكم، اولادوں کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔
नानु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। थोड़ा समझना चाहिए इंसान को। ये जो अल्लाह इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता है, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है रोक देता है। जिसके लिए चाहे रिज़्क़ खोल दे, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ रोक दे। आज मैं जब चला था होटल से तो सुबह मैंने एक नियत की थी, ये आपके सामने मैं इसका सबूत दे रहा हूँ कि मैं 40 दिन के लिए एक वजीफा पढ़ूंगा, पूरे 40 दिन का बड़ा मुश्किल वजीफा है, चंद मोमिनीन की भी दुआएं ज़िम्मे लगी थी। उस वजीफे की नियत से अब तक $900 कमा चुका। $900 इस वक्त ये मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने सिर्फ उस वजीफे की नियत से कमा लिया है। रिस्क अल्लाह देता है। बंदे सोचते हैं कि वो रिस्क देंगे या कहाँ से आएगा। ये दो घंटे में $900 कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रिस्क के हालात कोई कंडीशनल रिस्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये होगा तो देंगे, नहीं, हो चुका है, दे रहे हैं। 900 तो आ ही चुका है। अभी इंशाल्लाह जाफरी साहब ने भी मेहरबानी की है उस दिन, और ये तो हमेशा ही मेहरबानी फरमाई। ईदी भी इन्होंने दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ईदी डालने तो और ज्यादा बन जाता है। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करे। ये ना समझे आप कि पैसा आप देते हैं ये तो अल्लाह देने वाला है। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। हालांकि हमारे अपने लोगों का तो बाइकाट है, उस बाइकाट के बावजूद कमा रहा हूं। न तो इंतजामिया वाले दर्स में आते हैं, न किसी प्रोग्राम में आते हैं। अब देख लीजिए लोग उल्टा रोकते हैं लोगों को। ये बाहर सामने रोक रहे थे आज कि मत आइए, ये हालत, ना पैसा देते हैं, उसके बावजूद अल्लाह दे रहा है। ये आयत है और मैं आपके सामने सबूत बैठा हूं अल्लाह के फजल करम से। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। क्या नहीं देखा इन लोगों ने कि ताकीक अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ाता है, लिमन यशाअ, जिसके लिए चाहता है, व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ रोक लेता है। ये अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन युमिनून। ये आयत देखिए, टुकड़ा रिपीट हो रहा है। इसमें भी मोमिन कौम के लिए निशानियां हैं कि वो समझें कि रिस्क उनके हाथ में नहीं है, रिस्क अल्लाह के हाथ में। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, ये बड़ी खतरनाक आयत है, बहुत खतरनाक आयत है। ये तकरीबन अक्सर को ले रही है। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, ऐ मेरे हबीब पस तू भी अदा कर, दे फातिमा का हक। लीजिए अब पूछे इन मनहूसों से, जब हुजूर फातिमा का हक नहीं रोक सकते तो हुजूर की जगह बैठने वाले को किसने हक दिया है कि उनकी भी पाक का हक रोक। रिसालत को डिमांड है तौहीद की कि तू हक फातिमा का दे। फाते ज़ल कुर्बा हक, ऐ मेरे हबीब करीबियों का, कुर्बा से मुराद बीबी पाक, वजूद बीबी पाक, ज़ल कुर्बा का हक तू भी अता कर मेरे हबीब। वल मिस्कीन वब्न सबील, मिस्कीन का भी हक तू दे, मुसाफिर का भी हक दे। ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह, यही खैर है उनके लिए जो अल्लाह को चाहते हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही है फलाह पाने वाले। फलाह पाने वाले कौन लोग हैं? जो हक़ फातिमा अदा करें। साहिब खैर कौन है? जो हक़ फातिमा अदा करे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या अली अंता व शिअतुका हुमुल फाइजून हुमुल मुफ्लिहून। आप और आपके शिया है फाइज, आप और आपके शिया है फलाह वाले। तो कोई शिया ऐसा नहीं होगा जो खुम्स अदा नहीं करता, न वरना वो फाइज रहेगा न मुफलिह रहेगा। शिया कहते ही उसको है जो खुम्स अदा करे। फ़ाते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। और ये हीले बहाने बड़े अजीब है कि हम पर तो खुम्स वाजिब ही नहीं। तो आज सुन लीजिए, वो बंदा जो फकीर है, भीख मांगने वाला है, उस पर भी खुम्स वाजिब है। इसलिए उसकी भीख में भी साल के बाद 1 सेंट तो जरूर बच जाता होगा, उस सेंट पे भी खुम्स वाजिब है। $1 बच गया है, उस पे भी खुम्स वाजिब। मिर्च और नमक बच गया है,
گرم مسالہ بچ گیا ہے، فریج کے اندر فروٹ بچ گیا ہے، آئس کے 5 کیوب پڑے ہوئے ہیں، تو 1 کیوب خمس میں دینا واجب۔ کون شخص ہے امریکہ میں جس کے اوپر خمس نہ ہو؟ یہ بہانے ہیں شریعت سے فرار کرنے کے، بہانے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ آج ان کے بڑے بھائی آئے تھے، یہیں ظہر کی نماز میں نے آج یہیں پڑھی، 12:30 بجے میں پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے یہاں ظہر پڑھی، اور ظہر کے بعد انہوں نے کچھ اپنے بھائی کے بارے میں ذرا شکایت کی کہ فرعون بن گیا ہے، ذرا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا اس کو نصیحت انشاءاللہ اس دن ہوگی جس دن یہاں بھیک مانگے گا کوری آئلینڈ پہ، میرا پیغام ان کو دے دینا، اس سے پہلے اس کو نہیں نصیحت ہو سکتی۔ 4 پیسے آ گئے انشاءاللہ یہیں بھیک مانگے گا اللہ کے حکم سے، جب بھیک مانگے گا انسان بن جائے گا بس، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میرے لیے بہت بڑی انسلٹ کی بات ہے جو مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ $100 مہینے کا دے دو المہدی سینٹر کو، اللہ انشاءاللہ اس قابل ہی نہیں رکھے گا کہ $100 آپ کسی کو دے سکے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں کما رہے ہو بے ایمان کہیں کے، اور ایک سینٹر غریب چل رہا ہے اس میں $100 دینے میں موت آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لے لے گا، کل انشاءاللہ ایک پیسہ بھی نہیں رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے، فرعونیت ساری ختم ہو جائے گی، بڑا بھائی انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ آپ پانی لے آئیے پہلے، پھر بعد میں سوال کریں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس دے دیں میرے حبیب، آپ بھی دے دیں حق ذَا الْقُرْبَى، آپ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر، خمس آپ بھی دیں گے، آپ ایگزم نہیں ہیں، حق فاطمہ آپ بھی دیں گے، حق سادات آپ بھی دیں گے، حق مسکین و ابن سبیل آپ بھی دیں گے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ہے خیر ان کے لیے جو اللہ کو چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ بس آخری بات سن لیں، درس ختم ہو رہا ہے۔ وما 5 بجے ٹھیک درس شروع کر دیں گے اور 6 بجے ٹھیک درس ختم کر دیں گے، 60 منٹ پورا درس ہوگا، 3 بجے مدرسہ شروع ہوگا، 5 بجے ختم ہوگا، اور آج انشاءاللہ 6 بجے مجلس شروع ہوگی اور 7 بجے پورے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس۔ اور میں شکر گزار ہوں بھائی جناب سید غلام مرتضیٰ جعفری صاحب کا اور ان کی فیملی کا، ان کے بچوں کا، بہوؤں کا، بیٹیوں کا، ان کے گرینڈ چلڈرن کا، جنہوں نے آج کی امام پاک کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیگم صاحبہ ہماری بہن ستوت جعفری اور ان کے دونوں بھتیجوں شاندار عباس وفادار عباس کے درجات کو متعالی کرے، اور بھائی مرتضیٰ جعفری صاحب کو مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، اور ان کے رزق و مال میں برکت دے، ان کے تمام بچوں بچیوں، ان کی بہوؤں، ان کے گرینڈ چلڈرن، ان کے انلاس، سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ آخری بات سن لیجئے اور درس ختم ہو گیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تم سود دیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں ترقی ہو، وہ ترقی اللہ کی نظر میں تنزلی ہے، وہ شیم ہے، وہ پیسہ جو سود سے بنایا گیا۔ باعث شرم ہے وہ لوگ جو خمس و زکوٰۃ سے برکت نہیں چاہتے، صدقات و خیریات و عطیات سے برکت نہیں طلب کرتے، بلکہ وہ سود سے برکت طلب کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی نہ سمجھے کہ اس سے کوئی پھیل پھول جاتا ہے بزنس انسان کا، سود سے تو خرابی ہوتا ہے بزنس، پھیلتا ویلتا کوئی نہیں۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یہ زکوٰۃ تو پھیلا دیتی ہے مال کو، برکت بھی دے دیتی ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ کا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات بھی تمہیں مل جاتی ہے۔ تو کیوں نہیں تم یہ کام کرتے کہ ڈبل ڈبل ثواب لو، ایک طرف زکوٰۃ دے کر مال بڑھاؤ، دوسری طرف وجہ اللہ کا ارادہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں بڑی زبردست آیت ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ،
اور جو کچھ تم دیتے ہو من ربن سود میں سے لیربوا تاکہ بڑھ جائے اضافہ ہو جائے تمہارے مال میں فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں جو تم دیتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے فلا یربو عند اللہ اللہ کے نزدیک اس مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ ہے اور جو تم زکات دیتے ہو تو اللہ کا ارادہ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو اس سے تو بہتر چیز کوئی نہیں. فاولئک هم المضعفون یہ تو دگنا ہو گیا. مضعف اضاف ہے دگنا یہ تو دگنا کرنے والے ہیں. ایک اللہ کا چہرہ مل جائے گا اللہ کی خوشنودی مل جائے گی دوسرا مال پاک ہو کے بڑھ جائے گا. نجس مال سے اپنے اولاد کی تربیت کرو گے تو وہ بے ایمان نکلیں گے پاک مال سے تربیت کرو گے تو وہ ایماندار نکلیں گے مضعفون ہو جائیں گے. اللہ الذی خلقکم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا ثم یمیتکم رزق دیتا ہے رزق دیا بھی ثم یمیتکم پھر تمہیں مارتا ہے ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء تم جنہیں بتوں کو شریک بناتے ہو کوئی ہے جو رزق دے سکے کوئی ہے جو زندہ کر سکے کوئی ہے جو مار سکے. وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور والی کہ کہا کہ میرا اللہ وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ جب نبی نے کہا کہ ظالم کو کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو وہ دو کو لے آیا. ایک کو سزائے موت کا حکم تھا سزائے موت کا اس کو اس نے چھوڑ دیا کہا کہ یہ میں نے زندہ کر دیا ہے اور دوسرے کو آزاد کرنا تھا اس کو مار دیا. آپ نے فرمایا نبی نے فرمایا جسے مارا ہے اسے اب زندہ کر جس کو مار دیا ہے اس کو زندہ کر کے دیکھا تو فبہت الذی کفر مبہوت ہو کے رہ گیا اس کو تو میں زندہ نہیں کر سکتا. نبی نے کہا میرا اللہ وہ ہے کہ جو اس مرے ہوئے کو بھی زندہ کر. سبحان اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ اللہ پاک ہے وتعالی اور اللہ بلند ہے اما یشرکون ان ساری چیزوں سے جس کا شرک یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے موحد بنائے اور امام الموحدین مولا کائنات کی توحید پرستی کے راستے پر چلائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ کریم آج کے